حضرت سلمان فارسی بیمار تھے، ایک سیابی تیمارداری کرنے گئے تو جناب سلمان فارسی رو پڑے۔ انہوں نے کہا روتے کیوں ہو؟ اب تو سیابی ہیں۔ تو فرمانے لگے جہاں مجھے حضور کھڑا کر گئے تھے میں وہاں کھڑا نہیں رہ سکا، اب جب اپنا حساب کرتا ہوں تو ڈر آتا ہے۔ نے کہا حضور یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا حضور نے مجھے کہا تھا دنیا داری نہ کرنا، اور میں دنیا دار ہو گیا۔ وہ کہنے لگے دنیا داری دکھاؤ تو صحیح۔ تو حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے دیکھو نا، ایک پیالے سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، میرے گھر میں دو ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے تو ان کے لقمے ان پہ لعنت کرتے، وہ کپڑے پہنتے تو لباس ان پہ لعنت کرتا ہے، جب وہ باہر نکل کے چلتے تو باریک باریک کیڑے مکوڑے اللہ سے کہتے اللہ ہمیں طاقت دے کہ اس بدبخت کو ہم ختم کر دے، اس کا خاتمہ کر دے۔ کیڑے مکوڑے بھی نفرت کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس سے جو نماز نہیں پڑھتے۔ حضرات صحابہ کرام کہتے تھے رسول اللہ کے ظاہری دور میں ہم مسلمان اور کافر کو ایک ہی چیز سے پہچانتے تھے، جو نماز پڑھتا ہے اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کافر سمجھتے تھے۔ اب بتائیں ہم تو جنت کے دعوے دار بھی ہیں، جنت کے ٹھیکے دار بھی ہیں، اور جرم کرنے کے بعد سب کرنے کے بعد ہم سوچتے ہیں یار ہمیں جنت نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی؟ ایک بچہ آ گیا، یتیم بچہ، اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں، میں، میری بہن اور میری بیوہ ماں، اور آج نا 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی۔ حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھر ہی پوچھ آیا، ٹٹول آیا، ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا، یا رسول اللہ حکم ہو۔ فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا اس نے مجھے اٹھایا تھا۔ تو حضور فرمانے لگے سن پھر، جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا رب اتنی خطائیں معاف کرے گا، اتنی نیکیاں دے گا، اتنے درجے اس کے بلند کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نوجوان تھا، مجھے ایک عورت سے پیار محبت ہو گئی تو میں وہ سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں، یہ وہ انداز تھا جو لوگوں کو اللہ کے قریب کرتا تھا۔ سچے لوگ تھے تو ہر بات صاف صاف بیان کرتے تھے، ملمہ سازی کے قائل نہیں تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ نمازی تھا، شروع سے خاندان ایسا تھا، میں نے اس کے محلے میں جا کے میری عادت تھی عشاء کی نماز وہیں پڑھتا تھا، پھر اس کے گھر کے گرد ساری رات گھومتا تھا۔ وہ کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ آتی، چند منٹ بات کرتی، پھر رخصت ہو جاتی۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں نے وہاں جا کے نماز عشاء ادا کی تو قاری صاحب نے قرآن مجید ذرا زیادہ پڑھا، مجھے دشواری ہوئی۔ میں نے کہا مولانا آپ تو فارغ ہیں، شاید ہمیں تو اور بھی کام ہوتے ہیں۔ کہتے مجھے دقت ہوئی، وہاں سے میں نکلا تو میں اس کے گھر گیا، سردیوں کی ٹھنڈی رات تھی، 11-12 گھنٹے ساری رات میں اس خاتون کے گھر کے چکر لگاتا رہا، وہ چھت پہ نہیں آئی۔ سحری کا وقت آئی اور 1 سیکنڈ کے لیے مجھے کہنے لگی کہ گھر میں رش ہے، مہمان آئے ہیں، آج ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے وہ چلی گئی، نہ مجھے اس پہ غصہ آیا نہ مجھے تھکاوٹ ہوئی، اللہ کرے آپ سمجھے میری بات کو، نہ مجھے غصہ آیا اور نہ مجھے بولیے گا نہ تھکاوٹ ہوئی، نہ غصہ آیا، نہ میں پریشان ہوا، بلکہ جب میں لوٹا تو میں کہہ رہا تھا بیچاری بڑی مجبور ہے، پھر بھی چلو 1 سیکنڈ کے لیے